بہت اہم عنوان کی تقریر ہے نظام نو اور وصیت محترم مولانا حیدر علی ظفر صاحب مبلغ انچارج جرمنی کی۔ محترم مولانا حیدر علی ظفر صاحب۔ السلام علیکم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، انسان دنیا میں بڑا دکھی نظر آتا ہے۔ انسانیت ہر طرف ظلم و ستم کا شکار ہے اور ہر قسم کی مشکلات، افراتفری، جبر و استبداد، ناانصافی اور ستم گری کے گرداب میں پھنسی ہوئی ہے۔ اسی طرح سیاسی بساط بھی آگ کے شعلوں کی لپٹ سے محفوظ نہیں۔ غیر ضروری اور بے جوا طویل جنگیں مسلط ہیں جن میں بے گناہ جانیں آئے دن ضائع ہو رہی ہیں۔ عراق سفاکانہ چکی تلے پس رہا ہے اور افغانستان ہتھیاروں کی جدید ترین ٹیکنالوجی کی تجربہ گاہ بنا ہوا ہے۔ دارفور اور بعض افریقی ممالک میں قبائلی گروہ بندی کو ہوا دی جا رہی ہے۔ فلسطینیوں کے لیے امن ناپید ہو چکا ہے۔ پیداواری وسائل اور دوسروں کی دولت پر جبراً قبضہ و تصرف کی حرص و ہوس تیز تر ہو رہی ہے اور دہشت گردی سے نہ مشرق محفوظ ہے نہ مغرب۔ غرضے کہ انسانیت تباہیوں کی دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہے۔ ایک مسئلے کا حل پاتے ہیں تو متعدد دوسرے سر اٹھائے کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ اقتصادی لحاظ سے دنیا کی اکثریت غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے۔ امیر اور غریب میں عدم توازن اور افراط و تفریط کا تلخ احساس روز بروز وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، جس کے باعث دنیا کو ماضی میں 2 عالمی جنگوں سے دوچار ہونا پڑا۔ انسانیت کی ہلاکت کے لیے جدید ترین مشینوں کے بنانے پر اور ماڈرن سیٹلائٹ پر ارب ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں، جبکہ تیسری دنیا کے کروڑوں لوگ خصوصاً عورتیں اور بچے قحط اور بیماریوں کی زد میں ہیں۔ اخلاقی اقدار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جنسیت پرستی اور لذت یابی کا یہ عالم ہے کہ انسان اور ایک حیوان میں تمیز مشکل ہے۔ خدا تعالیٰ اور اس کے مامورین کا تقدس ذہنوں سے محو ہوتا جا رہا ہے اور مذہبی رہنماؤں اور ان کی مقدس روایات کی ڈراموں اور کارٹونوں کی صورت میں اشاعت کر کے آزادی تقریر و تحریر کے نام پر ان کے عقیدت مندوں کی دل آزاری کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ دنیا میں ان المناک اور خوفناک مناظر کے مشاہدہ سے ایک باشعور انسان خود بخود پکار اٹھاتا ہے۔ ایک انقلاب کی ضرورت ہے، ایک زبردست انقلاب کی۔ 20ویں صدی کے آغاز پر انقلاب آوری کے روپ میں کئی تحریکات منصہ شہود پر آئیں۔ مروجہ کیپٹلزم کے رد عمل میں سوشلزم، کمیونزم، بولشوزم ایسی تحریکات اپنی خون آشام رنگینیوں کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئیں اور کارل مارکس اور لینن وغیرہ کو شہرت حاصل ہوئی۔ پھر اس کے بعد قومیت پرستی نے ہٹلر اور میسولینی جیسے لوگوں کو اقتدار کی راہ دکھائی۔ ان میں سے کچھ تو ظاہری فعالیت کے بغیر ہی دم توڑ گئیں،
اور جو دمخم لے کر اٹھیں ان میں سے کوئی بھی حقیقی کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی۔ اپنے اپنے دائرہ اثر میں سپر پاورز حتیٰ کہ اقوام متحدہ بھی لیگ آف نیشنز کی طرح بے بس نظر آتی ہے۔ پھر بالآخر سوال یہ اٹھتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں چین، امن اور استحکام کب نصیب ہوگا اور کیوں کر ہوگا؟ اس سوال کے جواب کی وضاحت کے لیے یہاں مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، جس کا عنوان ہے نظام نو اور وصیت۔ مذکور عالمی پس منظر میں انسانیت کی دیگرگوں حالت کی اصلاح کے لیے مامور زمانہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر بشارت دی کہ اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ان مروجہ نظام ہے جہالت کے بالمقابل مستقبل میں اسلام کا پیش کردہ نظام ہی تمام اقوام عالم پر محیط ہوگا، کیونکہ غرباء کی حالت سدھارنے کے لیے دیگر مذاہب کی تعلیم اور تدابیر کوئی مؤثر عالمی نظام پیش نہیں کرتی۔ حضرات، حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں سکون، سلامتی اور امن خالق کائنات کی طرف سے ہی ودیت ہوتا ہے، جس کا ایک نام السلام ہے، جو سلامتی دینے والا ہے۔ پس خدا محبت ہے، خدا سلامتی ہے، اور سلامتی کے لیے وہی رہنمائی کرتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ۔ معزز سامعین، اس حقیقت کو جاننے کے لیے آئیے 7ویں صدی کے عرب کا تصور کیجئے، جو تاریخ میں ایام الجاہلیہ یعنی جہالت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ لوگ جہالت کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے، فسق و فجور اپنے عروج پر تھا، اخلاقی برائیوں پر فخر ہوتا تھا، غلامی کا عام رواج تھا، اور غلاموں کے کچھ بھی حقوق نہ تھے۔ عورتوں سے بطور ذاتی جائیداد جانوروں کا سا سلوک ہوتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، معمولی اختلافات کی بنا پر سال ہا سال تک خون ریز لڑائیاں جاری رہتی تھیں، کمزور قبائل کو لوٹ مار کرنے کے بعد غلام بنا لیا جاتا تھا اور ان پر ہر قسم کا ستم ڈھایا جاتا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا راج تھا۔ بھلا بتائیے دنیا کو اس ہولناک صورتحال سے کیسے نجات حاصل ہوئی؟ حضرات، انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ ہمارے آقا و مولا سید ولد آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے ہوا۔ آپ نے سب سے پہلا اعلان جو کوہ صفا پر کیا یہی تھا کہ اب آپ ہی سلامتی کے رہنما ہیں، اور یہ سلامتی صرف اپنے خالق سے مضبوط تعلق قائم کرنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ نے وحدت انسانیت کے عالمی پیغام کی انقلاب آفرین دعوت دی، چنانچہ آپ کا آخری پیغام بھی یہی تھا کہ سب انسان برابر ہیں، سفید اور کالے میں، عربی اور عجمی میں کچھ فرق نہیں۔ اب کمزور انسانوں یعنی غلاموں اور عورتوں کا سہارا اسلام ہے۔ یہ ہے نظام نو کی بنیاد، جس سے ان کی تاریک ترین راتیں روشن ترین دنوں میں ڈھل گئیں، بلکہ اس کی بدولت صحرا نورد جاہل قوم کے سینوں سے پھوٹ پھوٹ کر نکلنے والی نور محمدی کی کرنوں سے چار دانگ عالم روشن ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حقیقت کو اپنے ایک شعر میں یوں بیان فرمایا ہے، احییت اموات القرون بجلوۃ ماذا یماثلک بہذا الشان، تو نے صدیوں کے مردوں کو ایک ہی جلوہ سے زندہ کر دیا، کون ہے جو شان میں تیرا مثیل ہو سکے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ عرصہ رسالت میں آپ کی قوت قدسیہ و بابرکت دعاؤں کے طفیل دنیا میں ایک روحانی انقلاب آیا اور ایک نیا نظام برپا ہوا، جس کی نشاندہی کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے
اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اسے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فضا کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ۔ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ ایک زمانہ میں مسلمانوں کی حالت ایسی نہج پر چل پڑے گی جسے تاریک اور فجور کا دور کہا جائے گا۔ لوگ اپنے خدا کو بھول جائیں گے اور اس کی قدوسیت و برکات سے محروم ہو جائیں گے۔ اس دور میں یاجوج ماجوج ہر بلندی سے دوڑے آئیں گے اور دجال کی شہ پر ایک قوم دوسری قوم پر چڑھائی کرے گی، لیکن ساتھ ہی یہ بشارت بھی دی کہ تاریکی کے اس دور میں اصلاح خلق کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے ایک پیارے کو مبعوث فرمائے گا۔ چنانچہ اسلام کے زندہ خدا نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پھر سے دلوں میں قائم کرنے کے لیے اور اسلام کے علم کو ہمیشہ کے لیے سربلند رکھنے کی خاطر آپ کے غلام صادق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو بطور مامور من اللہ مبعوث فرمایا۔ آپ نے اعلان فرمایا، منم مسیح زماں و منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کے مجتبی باشد، کہ میں اس زمانہ کا مامور مسیح ہوں، موسیٰ بھی ہوں، نیز میں ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر بن کر آیا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسلمانوں کو اسلام کے روشن مستقبل کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، سچائی کی فتح ہوگی اور اسلام کے لیے پھر اس تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آ چکے ہے، اور وہ آفتاب اپنے پورے کمال کے ساتھ چڑھے گا جیسا کہ پہلے چڑھ چکا ہے۔ قدرتی طور پر یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس نئے روحانی اور اخلاقی نظام نو کی آمد اور ترویج دنیا میں مسلط کردہ نظام ہائے سپر پاورز کے مقابل پر کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ خود اس کا اپنے کلام میں جواب دیتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔ وہ تجھ سے پہاڑوں ایسی سپر پاورز اور مضبوط قوموں کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو ان سے کہہ دے کہ ان سب کو میرا رب ریزہ ریزہ کر دے گا، پس وہ انہیں ایک صاف چٹیل میدان بنا چھوڑے گا، پھر تو ان میں عجز کے باعث نہ کوئی کجی دیکھے گا اور نہ دھوکہ دہی کے نشیب و فراز۔ پھر اس دن وہ داعی اللہ کی پیروی کریں گے جس کی تعلیم میں کوئی کجی نہیں، حتیٰ کہ رحمان خدا کے احترام میں آوازیں دھیمی ہو جائیں گی اور تو سوائے سرگوشی کے کچھ نہ سنے گا۔ پس نظام نو کا یہ نقشہ خدا تعالیٰ کی تقدیر ہے جو رحمان خدا کی طرف سے اس زمانہ کے داعی اللہ کے ذریعے جاری و ساری ہوگا۔ کون ہے وہ داعی اللہ؟ وہی مامور من اللہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہو کر غلبہ اسلام کی تکمیل کے لیے اسی امت میں سے آپ کے نائب کے طور مبعوث ہوئے جو مسیح موعود کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام قادیان انڈیا میں ظاہر ہوئے اور آپ نے سن 1889 میں الہی منشا کے تحت جماعت کی بنیاد رکھی۔ آپ نے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمی پیغام کو اس آخری دور میں اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے دنیا کے سامنے پوری شان و شوکت کے ساتھ پیش کیا اور 1905 میں نظام وصیت کے اجرا سے نظام نو کی بنیاد رکھی۔ 3 سال بعد 26 مئی 1908 کو آپ کی وفات ہوئی۔ وہ دن غم کے بادلوں میں لپٹا ہوا تھا۔ آپ کے وصال کے بعد 27 مئی کو جماعت میں ایک نئے عہد کا آغاز ہوا اور قدرت خداوندی کے دوسرے ظہور کے ساتھ خلافت احمدیہ کا قیام عمل میں آیا، تاکہ جس نظام کا آغاز آپ نے فرمایا تھا خلافت کے ہاتھوں پائے تکمیل تک پہنچے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب نظام وصیت کی تفاصیل پر مشتمل رسالہ الوصیت تحریر فرمایا تو اس نظام کے ذریعے حاصل ہونے والے اموال اور ان کے خرچ کے بارے میں اصولی ہدایات بھی بیان فرما دیں۔ آپ فرماتے ہیں، اور یہ مالی آمدنی ایک با دیانت اور اہل انجمن کے سپرد رہے گی
اور وہ باہم مشورہ سے ترقی اسلام اور اشاعت علم قرآن و کتب دینیہ اور اس سلسلہ کے واعظوں کے لیے حسب ہدایت مذکورہ بالا خرچ کریں گے، اور خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس سلسلہ کو ترقی دے گا۔ اس لیے امید کی جاتی ہے کہ اشاعت اسلام کے لیے ایسے مال بھی بہت اکٹھے ہو جائیں گے، اور ہر ایک امر جو مسالہ اشاعت اسلام میں داخل ہے، جس کی اب تفصیل کرنا قبل از وقت ہے، وہ تمام امور ان اموال سے انجام پذیر ہوں گے۔ اور جب ایک گروہ جو متکفل اس کام کا ہے فوت ہو جائے گا، تو وہ لوگ جو ان کے جانشین ہوں گے ان کا بھی یہی فرض ہے کہ ان تمام خدمات کو حسب ہدایت سلسلہ احمدیہ بجا لائیں۔ ان اموال میں سے ان یتیموں اور مسکینوں اور نو مسلموں کا بھی حق ہوگا جو کافی طور پر وجوہ معاش نہیں رکھتے اور سلسلہ عالیہ احمدیہ میں داخل ہیں، اور جائز ہوگا کہ ان اموال کو بطور تجارت رکھی دی جائے۔ اس اسلامی نظام کی تشریح کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کے دوسرے امام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1942 میں آئندہ ہونے والے انقلابی اقدامات کو پیش خبری کے رنگ میں بتایا کہ حقیقی امن کی ضمانت الہی نظام نو سے ہی ہوگی۔ فرمایا، دنیا کا نیا نظام نہ مسٹر چرچل بنا سکتے ہیں اور نہ مسٹر روز ویلٹ بنا سکتے ہیں۔ یہ اٹلانٹک چارٹر کے دعوے سب ڈھکوسلے ہیں، اس میں کئی نقائص، کئی عیوب اور کئی خامیاں ہیں۔ نئے نظام وہی لاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مبعوث کیے جاتے ہیں، جن کے دلوں میں نہ امیر کی دشمنی ہے نہ غریب کی بیجا محبت ہوتی ہے، جو نہ مشرقی ہوتے ہیں نہ مغربی، وہ خدا کے پیغمبر ہوتے ہیں اور وہی تعلیم پیش کرتے ہیں جو امن قائم کرنے کا حقیقی ذریعہ ہوتی ہے۔ پس آج وہی تعلیم امن قائم کرے گی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے آئی ہے اور جس کی بنیاد الوصیت کے ذریعے 1905 میں رکھ دی گئی ہے۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور رس نگار نے جنگ کے مہان بعد ہولناک عالمی اقتصادی بحران کا تصور کرتے ہوئے اور دکھی انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کے نئے پیغام کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا، عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے جب دنیا چلا چلا کر کہے گی کہ ہمیں ایک نئے نظام کی ضرورت ہے۔ تب چاروں طرف سے آوازیں اٹھنی شروع ہو جائیں گی کہ آؤ ہم تمہارے سامنے ایک نیا نظام پیش کرتے ہیں۔ روس کہے گا آؤ میں تم کو نیا نظام دیتا ہوں، انگلستان کہے گا کہ آؤ میں تم کو نیا نظام دیتا ہوں، جرمنی اور اٹلی کہے گا آؤ میں تم کو ایک نیا نظام دیتا ہوں، امریکہ کہے گا آؤ میں تم کو نیا نظام دیتا ہوں۔ اس وقت میرا قائم مقام قادیان سے کہے گا کہ نیا نظام الوصیت میں موجود ہے۔ اگر دنیا فلاح و بہبود کے رستہ پر چلنا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ الوصیت کے پیش کردہ نظام کو دنیا میں جاری کیا جائے۔ مختصراً میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ رسالہ الوصیت میں دو اہم نظاموں کا ذکر ہے، ایک نظام خلافت کا اور ایک نظام وصیت کا۔ اس لیے اگر دنیا امن چاہتی ہے تو ان دو نظاموں سے وابستہ ہو جائے۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقطہ رس نگاہ نے نظام وصیت کی وسعت و گہرائی کا عرفان پا کر اعلان فرمایا کہ غرض نظام نو کی بنیاد 1910 میں روس میں نہیں رکھی گئی، نہ وہ آئندہ کسی سال میں موجودہ جنگ کے بعد یورپ میں رکھی جائے گی، بلکہ دنیا کو آرام دینے والے، ہر فرد بشر کی زندگی کو آسودہ بنانے والے اور ساتھ ہی دین کی حفاظت کرنے والے نظام نو کی بنیاد 1905 میں قادیان میں رکھی جا چکی ہے۔ اب دنیا کو کسی نظام نو کی ضرورت نہیں ہے۔ اب نظام نو کا شور مچانا ایسا ہی ہے جیسے کہتے ہیں گیا ہے سانپ نکل اب لکیر پیٹا کر۔ جو کام ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب یورپ کے مدبر صرف لکیریں پیٹ رہے ہیں۔ اسلام اور احمدیت کا نظام نو وہ ہے جس کی بنیاد جبر پر نہیں بلکہ محبت اور پیار پر ہے۔ اس میں انسانی حریت کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، اس میں افراد کی دماغی ترقی کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، اور اس میں انفرادیت اور عائلیت جیسے لطیف جذبات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ اب میں اس نظام کی کچھ خوبیاں بیان کرتا ہوں۔
اسلامی نظام نو اب دنیا کے سامنے امن و سلامتی اور مستقبل کا ضامن ہے۔ اس کی پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ عالمی اقتصادی منصوبہ ہے جو بلا تفریق سب انسانوں کی ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر شخص جو نظام وصیت کو وسیع کرتا ہے وہ اسلامی نظام نو کی تعمیر میں مدد دیتے ہیں۔ جب وصیت کا نظام مکمل ہوگا تو صرف تبلیغ ہی اس سے نہ ہوگی بلکہ اسلام کے منشا کے ماتحت ہر فرد بشر کی ضرورت کو اس سے پورا کیا جائے گا اور دکھ و تنگی کو دنیا سے مٹا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ یتیم بھیک نہ مانگے گا، بیوہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے گی، بے سامان پریشان نہ پھرے گا، کیونکہ وصیت بچوں کی ماں ہوگی، جوانوں کی باپ ہوگی، عورتوں کا سہاگ ہوگی، اور جبر کے بغیر محبت اور دلی خوشی کے ساتھ بھائی بھائی کی اس کے ذریعے سے مدد کرے گا، اور اس کا دینا بے بدلہ نہ ہوگا بلکہ ہر دینے والا خدا تعالیٰ سے بہتر بدلہ پائے گا۔ نہ امیر گھاٹے میں رہے گا، نہ غریب، نہ قوم سے لڑے گی، بلکہ اس کا احسان سب دنیا پر وسیع ہوگا۔ نظام نو کی دوسری خوبی انفرادی حق ملکیت اور آئلی نظام کا تحفظ ہے، جس سے مسابقت کی روح پروان چڑھتی ہے، جبکہ غیر اسلامی تحریکات میں یہ قانون ہے کہ ہر شخص کے پاس جس قدر زائل مال ہو وہ جبر و تشدد سے لے لو۔ یوں انفرادی حق ملکیت کے مٹانے سے آئلیت کے اعلیٰ جذبات اور علمی ترقی مٹ جاتی ہے، نیز اموال کے جبری حصول سے امراء کے دل میں حکومت اور غرباء کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے اور مسابقت کی روح بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بالمقابل نظام وصیت میں انفرادی جد و جہد اور شخصی ملکیت قائم رکھی گئی ہے۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ یہ ایک طوعی رضاکارانہ نظام ہے۔ دنیوی نظام کا بنیادی اصول ہے کہ امراء کی جائیداد جبراً ہتھیا لیں، جبکہ اس نظام میں وہی مقصد پرامن طریق سے حاصل کرنا ممکن ہے۔ حضرت فضل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھو کس طرح وہی مقصد جسے بولشوزم نے خون میں ہاتھ رنگ کر ادھورے طور پر پورا کرنے کی کوشش کی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے محبت اور پیار سے اسی مقصد کو زیادہ مکمل طور پر پورا کر دیا ہے۔ بولشوزم آخر کیا کہتی ہے؟ یہی کہ امیروں سے ان کی جائیدادیں چھین لو تا غریبوں پر خرچ کی جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہی جائیدادیں اسلامی منشا کے مطابق اور اپنے زمانہ کی ضرورتوں کے مطابق محبت اور پیار سے لے لی۔ چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ بین الاقوامی ہے۔ سوشلزم اور بولشوزم ملکی سطح کے نظام ہیں جن میں صرف قومیت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، جبکہ وصیت کے نظام میں عالمگیر اخوت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ نظام ملکی نہ ہوگا بلکہ بوجہ مذہبی ہونے کے بین الاقوامی ہوگا۔ جو روپیہ احمدیت کے ذریعے اکٹھا ہوگا وہ کسی ایک ملک پر خرچ نہیں کیا جائے گا بلکہ ساری دنیا کے غریبوں کے لیے خرچ ہوگا۔ وہ ہندوستان کے غرباء کے بھی کام آئے گا، وہ چین کے غرباء کے بھی کام آئے گا، وہ جاپان کے غرباء کے بھی کام آئے گا، وہ افریقہ کے غرباء کے بھی کام آئے گا، وہ عرب کے غرباء کے بھی کام آئے گا، وہ انگلستان، امریکہ، اٹلی، جرمنی اور روس کے غرباء کے بھی کام آئے گا۔ مزید فرماتے ہیں، غرض وہ نظام جو دنوی ہیں وہ قومیت کے جذبہ کو بڑھاتے ہیں، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ نظام پیش کیا ہے جو عالمگیر اخوت کو بڑھانے والا ہے۔ پھر روس میں تو روس کا باشندہ روس کے لیے جبراً اپنی جائیداد دیتا ہے، لیکن وصیت کے نظام کے ماتحت ہندوستان کا باشندہ اپنی مرضی سے سب دنیا کے لیے دیتا ہے۔ مصر کا باشندہ اپنی مرضی سے اپنی جائیداد ساری دنیا کے لیے دیتا ہے۔ شام کا باشندہ اپنی مرضی سے اپنی جائیداد سب دنیا کے لیے دیتا ہے۔ یہ کتنا نمایاں فرق ہے اسلامی نظام نو اور دنیاوی نظام نو میں۔ پانچویں خوبی نظام نو کی موسیان میں بشاشت اور سرور ہے۔ دنیا کے نظاموں میں جن امراء پر ٹیکس لگتا ہے وہ ناخوش ہوتے ہیں، جبکہ اس نظام میں غرباء بھی حسب توفیق انتہائی بشاشت سے شریک ہوتے ہیں، اس میں شمولیت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ وصیت کی ابتدا جائیداد پر رکھی گئی تھی۔ جن غرباء کے پاس جائیدادیں نہ تھیں وہ رنجیدہ ہوئے کہ اس نیک سودے سے ہمیں کیوں محروم رکھا گیا۔ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے درخواست کی
کہ ہمارے لیے بھی راستہ نکالا جائے، اور خدا تعالیٰ کی اجازت سے آپ نے انہیں اپنی آمدنیوں کی وصیت کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرات، وہ نظام جو آج جماعت احمدیہ دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے، یہ وہی نظام ہے جو قرون اولیٰ میں ایک بار اپنی شوکت کا مظاہرہ کر چکا ہے، اور خلفائے اسلام کے زمانہ میں منظم طور پر غرباء کی ضروریات کو پورا کیا جاتا رہا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطاب جو کہ نظام نو کے نام سے شائع شدہ ہے، اس میں فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایسے رجسٹر بنائے گئے جن میں سب لوگوں کے نام ہوتے تھے، اور ہر فرد کے لیے روٹی کپڑا مہیا کیا جاتا تھا، اور فیصلہ کیا جاتا تھا کہ فی مرد اتنا غلہ، اتنا گھی، اتنا کپڑا اور اتنی فلاں فلاں چیز دی جائے۔ اس طرح ہر شخص کو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اس کی ضروریات زندگی مہیا ہو جاتی تھیں۔ آج دنیا یہ خیال کرتی ہے کہ بولشوازم میں یہ اصول ایجاد کیا ہے کہ ہر فرد کو اس کی ضروریات زندگی مہیا کی جانی چاہیے، حالانکہ یہ طریق اسلام کا پیش کردہ ہے۔ نظام وصیت کو خراج تحسین، اس سلسلہ میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، جس دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وصیت لکھی اور اس کا مسودہ باہر بھیجا تو خواجہ کمال الدین صاحب اس کو پڑھنے لگ گئے۔ جب وہ پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچے تو وہ بے خود ہو گئے۔ ان کی نگاہ نے اس کے حسن کو ایک حد تک سمجھا۔ وہ پڑھتے جاتے اور اپنی رانوں پر ہاتھ مار مار کر کہتے جاتے کہ واہ مرزا احمدیتیاں جڑاں لگا دیتیاں، یعنی واہ واہ مرزا، تو نے احمدیت کی جڑوں کو مضبوط کر دیا ہے۔ در حقیقت اگر وصیت کو غور سے پڑھا جائے تو یوں کہنا پڑتا ہے، واہ مرزا، تو نے اسلام کی جڑیں مضبوط کر دیں، واہ مرزا، تو نے انسانیت کی جڑیں ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدک المسیح الموعود وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نظام نو کی تکمیل میں بعض شبہات کے ازالہ میں فرماتے ہیں، بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ نظام نامعلوم کب قائم ہوگا، جماعت کی ترقی تو نہایت آہستہ آہستہ ہو رہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی ہتھیلی پر سرسوں نہیں جمائی جاتی، جو عمارت بے بنیاد ہو بہت جلد گر جاتی ہے۔ یہ جلد بنائے جانے والے نظام جلد گر جائیں گے۔ نظام وہی قائم ہوگا جو ہر کس و ناقص کی دلی خوشنودی کے ساتھ قائم کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کتاب الوصیت میں تحریر فرمایا ہے، یہ مت خیال کرو کہ یہ صرف دور از قیاس باتیں ہیں، بلکہ یہ اس قادر کا ارادہ ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ مجھے اس بات کا غم نہیں کہ یہ اموال کیوں کر جمع ہوں گے اور ایسی جماعت کیوں کر پیدا ہوگی جو ایمانداری کے جوش سے یہ مردانہ کام دکھلائے، بلکہ مجھے یہ فکر ہے کہ ہمارے زمانہ کے بعد وہ لوگ جن کے سپرد ایسے مال کیے جائیں، وہ کثرت مال کو دیکھ کر ٹھوکر نہ کھاویں اور دنیا سے پیار نہ کریں۔ سو میں دعا کرتا ہوں کہ ایسے امین ہمیشہ اس سلسلہ کو ہاتھ آتے رہیں جو خدا کے لیے کام کریں۔ ہاں، جائز ہوگا کہ جن کا کچھ گزارا نہ ہو ان کو بطور مدد خرچ اس میں سے دیا جائے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ نظام جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش فرمایا ہے ایک دن قائم ہو کر رہے گا۔ زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کی باتیں نہیں ٹل سکتی۔ حضرات، نظام نو کی تکمیل کا کام وقت چاہتا ہے اور اس دن کا محتاج ہے جب سب دنیا میں احمدیت کی کثرت ہو جائے۔ تحریک جدید کے ذریعے اس نظام کا ایک چھوٹا سا حصہ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اس وقت تک کہ وصیت کا نظام مضبوط ہو، اس سے تبلیغ احمدیت کو وسیع کیا جائے اور تبلیغ سے وصیت کو وسیع کیا جائے۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ تبلیغ کو وسیع کرتے ہوئے ہمارا پروگرام آج
حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی موجودگی میں پیش ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ہم نظام نو کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پس جوں جوں تبلیغ ہوگی اور لوگ احمدی ہوں گے، وصیت کا نظام وسیع تر ہوتا جائے گا اور کثرت سے اموال جمع ہونے شروع ہو جائیں گی۔ قاعدہ ہے کہ شروع میں ریل آہستہ آہستہ چلتی ہے مگر پھر بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر خود دوڑنے لگو تو شروع کی رفتار اور بعد کی رفتار میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ پس وصیت کے ذریعے اس وقت جو اموال جمع ہو رہے ہیں ان کی رفتار بے شک تیز نہیں، مگر جب کثرت سے احمدیت پھیل گئی اور جوک در جوک لوگ ہمارے سلسلہ میں داخل ہونے شروع ہو گئے، اس وقت اموال خاص طور پر جمع ہونے شروع ہو جائیں گے اور قدرتی طور پر جائیدادوں کا ایک جتھا دوسری جائیدادوں کو کھینچنا شروع کر دے گا، اور جوں جوں وصیت وسیع ہوگی نظام نو کا دن انشاءاللہ قریب سے قریب تر آ جائے گا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسیان کو مبارک اور دعا دیتے ہوئے فرماتے ہیں، بس اے دوستو جنہوں نے وصیت کی ہوئی ہے، سمجھ لو کہ آپ لوگوں میں سے جس نے اپنی اپنی جگہ وصیت کی ہے اس نے نظام نو کی بنیاد رکھ دی ہے، اس نظام نو کی جو اس کی اور اس کے خاندان کی حفاظت کا بنیادی پتھر ہے، اور جس نے تحریک جدید میں حصہ لی ہے اس نے وصیت کے نظام کو وسیع کرنے کی بنیاد رکھ دی ہے۔ پھر فرمایا، پس اے دوستو دنیا کا نیا نظام دین کو مٹا کر بنایا جا رہا ہے، تم تحریک جدید اور وصیت کے ذریعے سے اس سے بہتر نظام دین کو قائم رکھتے ہوئے تیار کرو، مگر جلدی کرو کہ دوڑ میں جو آگے نکل جائے وہی جیتتا ہے۔ پس تم جلد سے جلد وصیتیں کرو تاکہ جلد سے جلد نظام نو کی تعمیر ہو اور وہ مبارک دن آ جائے جبکہ چاروں طرف اسلام اور احمدیت کا جھنڈا لہرانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی میں ان سب دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہیں وصیت کرنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جو ابھی تک اس نظام میں شامل نہیں ہوئے توفیق دے کہ وہ بھی اس میں حصہ لے کر دینی اور دنیوی برکات سے مالا مال ہو سکیں، اور دنیا اس نظام نو سے ایسے رنگ میں فائدہ اٹھائے کہ آخر اسے یہ تسلیم کرنا پڑے کہ قادیان کی وہ بستی جسے کور دے کہا جاتا تھا، جسے جہالت کی بستی کہا جاتا تھا، اس میں سے وہ نور نکلا جس نے ساری دنیا کی تاریکیوں کو دور کر دیا۔ جس نے ساری دنیا کی جہالت کو دور کر دیا، جس نے ساری دنیا کے دکھوں اور دردوں کو دور کر دیا، اور جس نے ہر امیر اور غریب کو، ہر چھوٹے اور بڑے کو محبت و پیار اور الفت باہمی سے رہنے کی توفیق عطا فرما دی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نظام وصیت کی اہمیت اور موسیان کو ان کے فرائض یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک عظیم نظام ہے ہر پہلو کے لحاظ سے۔ نظام وصیت کے ذریعے یہ کوشش کی گئی ہے کہ سلسلہ احمدیہ کے جو ممبر ہیں یا داخل ہیں سلسلہ عالیہ احمدیہ میں، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہو جو اسلامی تعلیم کی روح سے اپنی ذمہ داریوں کو اس قدر توجہ و قربانی سے ادا کرنے والا ہو کہ ان میں اور دوسرے گروہ میں ایک مابہل امتیاز پیدا ہو جائے۔ نظام وصیت صرف ایک بڑا 10 مالی قربانی کا نام نہیں، یہ نظام ہے زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمانی رفتوں تک پہنچانے کا۔ جہاں اس نظام میں مالی قربانی کی امید رکھی جاتی ہے، وہاں ہر دوسرے پہلو سے ایک نمایاں بھرپور اسلامی زندگی جو ہر لحاظ سے منور ہو اور حسین ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قوت قدسیہ کے نتیجہ میں رفتوں کی طرف لے جانے والی ہو۔ حضرات، اب میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کا ایک نہایت اہم ارشاد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے دنیا بھر کے احمدیوں کو نظام نو کے دن قریب تر لانے کے لیے نظام وصیت میں شامل ہونے کی ان الفاظ میں تحریک فرمائی ہے۔ فرمایا، پس میرا تمام دنیا کے احمدیوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات اس خطاب میں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نظام وصیت کے بارے میں بعض ارشادات پیش کیے تھے،
ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا تمام دنیا کے احمدیوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان ارشادات میں آپ کی خواہشات کے تابع آگے بڑھیں اور مالی قربانی کے اس نظام میں شامل ہو جائیں، اپنی اصلاح کی خاطر اور اپنے انجام بالخیر کی خاطر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قدم آگے بڑھائیں اور اس کی جنتوں کے وارث بنیں۔ پھر فرمایا، میں اپنی اس خواہش کا اظہار پہلے بھی ایک موقع پر کر چکا ہوں کہ 2008 میں جب خلافت احمدیہ کو قائم ہوئے انشاءاللہ 100 سال پورے ہو جائیں گے تو دنیا کے ہر ملک میں، ہر جماعت میں جو کمانے والے افراد ہیں، جو چندہ دہند ہیں، ان میں سے کم از کم 50% ایسے ہوں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس عظیم الشان نظام میں شامل ہو چکے ہوں، اور یہ افراد جماعت کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک حقیر سا نذرانہ ہوگا جو جماعت خلافت کے 100 سال پورا ہونے پر شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر رہی ہوگی۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گزشتہ سال جماعت احمدیہ جرمنی کو اپنے پیارے آقا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ لیکن کیا ہمیں یہاں ہی ٹھہر جانا چاہیے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں، بلکہ ہمارا قدم ہر آن ترقی کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے۔ گزشتہ سال پیارے آقا سے ملاقات کے دوران جب نیشنل سیکرٹری صاحب وصایا نے عرض کیا کہ حضور دعا کریں اللہ تعالی ہمیں 70% احمدیوں کو نظام وصیت میں شامل کرنے کی توفیق فرمائے، تو آپ نے فرمایا 70% کیوں، 100% کیوں نہیں؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ پیارے آقا کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے ہم 100% نظام وصیت میں شامل ہو جائیں، تاکہ دنیا میں نظام نو کے قیام کے دنوں کو قریب سے قریب تر لانے کی سعادت میں ہمارا بھی کچھ حصہ پڑ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔